मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम है। खुदावन, जैसे तेरा नाम है वैसे ही तेरी सताइश ज़मीन की इंतहा तक है। तेरे दाहिने हाथ सदाकत से मामूर है। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं कि वही तारीफ़ के लायक है, वही हम्द के लायक है, क्योंकि आसमान और ज़मीन के नीचे हमें कोई नाम नहीं बख्शा गया, यीशु नाम। उसी नाम के वसीले से हम खुदा की पाक हजूरी में आते हैं। जो दुनिया का पालनहारा है, जिसे हमारी फ़िक्रें हैं, वही कहता है कि आज भी अगर तुम मेरे पास आते हो, जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और वो देने में कादिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं। वो जो पहला करंथियों 15 बाब उसकी 56 आयत में यूँ है कि मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ हम देखते हैं कि मौत को बरहक है, वो तो आनी ही आनी। मौत एक ज़रिया है, मौत एक रास्ता है, मौत एक दरवाज़ा जिससे हमने गुज़रना है, गुज़रना ही है, इसके बगैर कोई नहीं। इसीलिए खुदा ने जब बागे अदन में एक दरख्त था जो ज़िंदगी का था, जब बाबा आदम ने और हवा ने गुनाह कर लिया, वो फल खा लिया, तो खुदावन ने उन्हें बागे अदन से निकाल दिया, इसलिए कि वो दरख्त का वो फल भी ना खा लें जिसके वसीले से कोई मरे ना। तो इसीलिए खुदा ने उन्हें उससे पहले ही निकाल दिया। इसी तरह अगर हम देखें कि मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत। अब शरीयत ही के वसीले से गुनाह का हमें पता चलता है। गुनाह का ज़ोर शरीयत है। मुकद्दस पालूस ये नहीं कह रहे कि मूसा की शरीयत इंसान से गुनाह कराती है, बल्कि चूँकि शरीयत बताती है कि इंसान को क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें रोमियो 7 बाब उसकी 7 से 12 तक देखेंगे तो हमें पता चलेगा। बस हम क्या कहें, क्या शरीयत गुनाह है? हरगिज़ नहीं, बल्कि बगैर शरीयत के मैं गुनाह को ना पहचाना। पता नहीं था ना कि गुनाह है। मसलन अगर शरीयत ना ये कहती कि तू लालच ना कर, तो मैं लालच को ना जानता, मगर गुनाह ने मौके पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया, क्योंकि शरीयत के बगैर गुनाह मुर्दा था। इसी तरह अगर देखें 9-10 में कि अगर ज़माने में शरीयत के बगैर मैं ज़िंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह ज़िंदा हो गया। इससे पहले पता नहीं था और जो कुछ कर रहे थे ठीक है, वो पता नहीं था, वो लागू नहीं था, लेकिन जब पता चल गया तो वो लागू हो गया। तो इसी तरह कहा कि ज़िंदा हो गया और मैं मर गया। और जिस हुक्म का मुझे पता नहीं था, अगर वही मेरे हक़ में मौत का बाहिस बन गया। जब हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, खुदा की मर्ज़ी पे नहीं चलते, तो वो क्या बन गया? मौत बन गया। अगर इसी का रोमियो 7:11-12 में, क्योंकि गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के ज़रिए से मुझे बकाया और उसके ज़रिए से मुझे मार भी डाला। बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक है और रास्त और अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखते हैं कि जब माई हवा और बाबा आदम को बहकाया गया, और हम जानते हैं कि सबसे पहले औरत ही गुनाह में पड़ी, उसी ने बहकाया अपने शोहर को, और खुदा ने भी कहा कि तूने इसकी बात क्यों मानी, और इसकी सज़ा तीनों को मिली, सांप को भी मिली, औरत को भी मिली और आदम को भी मिली। और शरीयत तो मूसा की मार्फत ये दी गई कि मूसा की शरीयत में हुक्म और हदायत थे, जिनसे बनी इसराइल को बताया गया और समझाया जाता है। आज भी समझाया जा रहा है, आज भी बताया जा रहा है कि किस तरह हमने खुदा की इबादत करनी है, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, ताकि हम शरीयत को जो दी गई है उस पर अमल करें। यीशु शरीयत को ख़त्म करने नहीं आए थे, उन्होंने बताया और बताना चाहते थे कि तुम फजल और सच्चाई से किस तरह मामूर हो सकते हो। उसने बताया कि किस तरह आज़ाद किया है, उसने कफ़ारा अता किया और मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्मानी सूरत इख्तियार की, यीशु बशर बनकर आए, इंसान बनकर आए, इंसानों के दरमियान रहे और खुदा का जलाल ज़ाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बार बार ये बातें सीखते हैं, बार बार ये कलाम सीखते हैं, ताकि हम आसान लफ्ज़ों में सीख रहे हैं, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चल सके। इसी तरह रोमियो हम देखते हैं 5 बाब उसकी 13 से 15 तक, क्योंकि शरीयत दी
جانے تک دنیا میں گناہ تو نہ تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ مجسم نہیں ہوتا۔ جہاں پتہ نہیں ابھی تک قانون لاگو نہیں ہوئے، انہیں نہیں پتہ کہ شریعت کے مطابق جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی آدمی کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور بہت ساری گناہ کی مزدوری کیا تھی؟ موت تھی، اور بہت سی موتیں ہوئیں اور بہت سے گناہ ہوئے دنیا میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یسوع کے آنے سے، اسی کے وسیلے سے بہت سی ہم نے زندگی پائی اور کثرت کی زندگی پائی۔ پریز دی لارڈ۔ اگر اسی طرح ہم زبور 119 اس کی 60 میں دیکھیں، تیرا کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں، تیری شہریت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ اے خداوند، میں تیری نجات کا امیدوار رہا ہوں اور امیدوار رہی ہوں، اور تیرے فرمان بجا لاؤں گی اور لاؤں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کی اس ابدی زندگی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے، تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں، ابھی ہم دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے چاندی کی ڈھالی ہوئی مورتیں بنائی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی وہ خود لوگوں کی دستکاری کے اوپر توکل کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ہوسیہ نبی کی معرفت اس کا 13واں باب اس کی 14، میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت، تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال، تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے اگر ابھی بھی باز نہ آئے تو میں رحم نہیں کروں گا۔ لیکن خداوند میرا اور آپ کا خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، وہ بار بار ہمیں سنوارتا ہے، وہ بار بار ہمیں کہتا ہے، وہ تنبیہ کرتا ہے۔ اسی طرح امثال 29:1 میں کہ جو بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتے ہیں، وہ میری باتوں کو نہیں سنتے، میری باتوں پر عمل نہیں کرتے، میں انہیں برباد کر دوں گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب تم بار بار اسی غلطی کو بار بار کرو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اور رومیو 11:14 میں تاکہ کس طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤ۔ خدا کہتا ہے کہ خدا کا کلام سنیں اور نجات پائیں، اور بار بار خدا کہتا ہے، بار بار انہیں کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام کو سننا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ عمل ہی کے ذریعے سے ہم سب بچائے جائیں گے، ہم سب چھڑائے جائیں گے۔ خدا کا حکم ہے سایہ 41:6 میں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھو۔ ان کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، انہیں دکھانا ہے۔ اگر وہ مشکل میں ہیں، اگر وہ پریشانی میں ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، انہیں ان چیزوں کو جو خدا کا کلام ہے ہمیں انہیں بتانا ہے۔ آج یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی لکھا ہے کلام میں کہ اگر کوئی کہے کہ اے بھائی میں اس پر عمل کرتا ہوں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے میرے بھائی اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسے ایمان سے نجات مل سکتی ہے؟ ایسے نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ جس طرح موت جو ہے نا وہ اٹل ہے، ہمیں اس موت سے جانا ہی جانا ہے، لیکن اس راستے سے چلنا ہے۔ لیکن ہمیں اگر کلام کے مطابق چلیں گے، اگر خدا کے حکموں کے مطابق چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ بچائے جائیں گے اور ابدی زندگی پائیں گے۔ ہم مریں گے نہیں بلکہ جیتے رہیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں مرنا نہیں، ہم نے ابدی زندگی پانا ہے، ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کلام کو، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اور ہم نے جب حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تو کلام افسیوں 4:26 میں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ گناہ نہیں کرنا۔ غصہ بے شک ہم ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہماری جو غصہ ہے نا وہ ختم ہو جائے، تاکہ ہم ابلیس کو موقع نہ دیں۔ یہ زیادہ تر میاں بیوی کے لیے ہے یہ کلام، کہ جب یہ ورس جو ہے خاص طور پر، کیونکہ میاں بیوی جو ناراض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شام تک ہماری ناراضگی ہو، زیادہ جتنی لمبی
توڑ کریں گے، جتنا لمبا ناراض رہیں گے، اتنی مشکلیں، تکلیفیں اور کیا کیا شیطان اندر کام کرتا رہے گا، وہ ان دوریوں کو اور بڑھا دے گا۔ تو ہمیں زندہ کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے، بار بار ایک ہی بتایا جاتا ہے کہ خدا کا کلام لینا ہے۔ جب یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہوگا تو شیطان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حصہ نہیں وہ ہماری زندگیوں کا بن سکتا جب تک ہم اسے موقع نہیں دیتے۔ او جی شیطان نے کہتا رہے موقع کیوں دیتا، جگہ کیوں چھڈی کہ وہ اندر وڑ جائے، دروازے بند کرو، کھڑکیاں دروازے بند کر لو، ہر چیز بند کر لو، صرف یسوع کی باڑ لگا لو تو کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ کسی کی ہمت نہیں بغیر خدا کی پرمیشن کے لیے، خدا سے اس کو پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ میں اس راست باز کے لیے کام کروں کہ نہ کروں، اور خداوند بھی آزمانے کے لیے وقت دیتا ہے، کہتا ہے میں دیکھوں گا یہ پورا اترتا ہے تو نہیں اترتا۔ ہمیں اس حال میں، اس بات میں بھی خدا کا شکر کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں شکر کرتے رہنا ہے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو لیں تاکہ خداوند کا کلام ہم سب کی زندگی میں کام کرے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔